السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنر، اردو ناموس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمزی شفا نور آصف کی ادر ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس سے پہلے کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کی فرمائش کے طور پر میں نے قلبی محبت اپنے سیکنڈ چینل پہ اپلوڈ کر تو دیا ہے، لیکن اس پہ اتنا ٹھنڈا رسپانس ہے کہ میرا دل دکھ رہا ہے کہ اتنی میں محنت کر رہی ہوں، اتنی مشکل سے ریکارڈ کرتی ہوں، پھر اس کے بعد ایڈٹ کر کے جا کے اس کو اپلوڈ کرتی ہوں، لیکن مجھے اس پہ رسپانس اتنا اچھا نہیں مل رہا۔ اب آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ آپ لوگوں کی اگر فرمائش پہ میں نے ناولس ریڈ کرنے ہیں تو آپ لوگوں نے رسپانس اس پہ کیسا دینا ہے۔ جس طرح رسپانس آئے گا اسی حساب سے میں سپیڈ سے ڈالوں گی۔ آپ لوگ رسپانس دیتے نہیں ہیں، پلیز۔ اتنا اچھا ناول ہے، مجھے خود مزہ آ رہا ہے ریڈ کرنے میں، لیکن آپ لوگوں کا رسپانس اچھا نہیں ہے اس پہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس ناول کو ریڈ کروں تو پلیز آپ اس پہ رسپانس اچھا دیں، تاکہ میرا بھی دل کرے کہ میں مزید آگے سے آگے اس کو اپلوڈ کروں اور آپ تک جلدی جلدی پہنچا سکوں۔ بہت مزے کا ناول ہے، مجھے لٹرلی خود مزہ آ رہا ہے ریڈ کرنے میں، لیکن جب رسپانس دیکھتے ہیں نا تو دل ٹوٹتا ہے۔ تو پلیز آپ لوگ تھوڑا سا خیال رکھا کریں اس چیز کے۔ میں صرف دو چیزیں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لائک اور کمنٹ کیا کریں، تاکہ میری صرف تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں سپیڈ سے ڈالتی ہوں ویڈیوز۔ چلیں جی، باقی کی باتیں بعد میں کریں گے، آپ لوگوں کا ٹائم ضائع نہیں کرتے ہیں، چلتے ہیں ناول کی طرف۔ مگر اگلے ہی پل یہ مسکراہٹ چمٹی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر اسے گلدان سے اس نے غصے سے پوری قوت سے زمین پر دے مارا تھا۔ زران ایک ہی جست میں اس کی طرف بڑھتے اسے کمر سے تھامے خود کے قریب کر گیا۔ وہ زران کے شرٹلے سینے کے ساتھ آ لگی تھی۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ چھوڑو مجھے۔ ابرش اس کے حصار میں مچلتے ہوئے بولی۔ تم اپنا غصہ ان بے جان چیزوں پر اتارو، قبول ہے مجھے، مگر خود پر اتارو یہ مجھے قبول نہیں ہے، کسی بھی صورت قبول نہیں۔ زاران اس کی دھڑکنوں کے مقام پر نظریں جمائے بولا۔ نائٹی سے نظر آتے اس کے زخم پر خون کے ننھے ننھے قطرے تھے۔ زاران کی بات پر اس نے اپنے زخم کو کھرید ڈالا تھا۔ ابرش اس کی نظروں کا مرکز محسوس کرتے لب کاٹتے نظریں چکا گئی تھی۔ زاران کے حصار سے نکلنا وہاں سے اسے مزید اپنے گھر کر گیا تھا۔ چھوڑو مجھے زاران، کیا چاہتے ہو تم؟ ابرش نے اس کی آنکھوں میں اپنی سپاٹ آنکھیں گاڑی۔ جو تم سوچ رہی ہو وہ بالکل بھی نہیں چاہتا۔ زاران اس کے سراپے پر گہری نظریں جمائے تنزیہ بولا۔ تو ابرش اس کی بات کا مطلب سمجھتے خجالت سے سرخ پڑی۔ تم اب چاہو گی بھی میں تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ ابرش نے بھیگے لہجے میں اپنی انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے جتایا۔ زاران اس کی آنکھوں میں نمی اور اس کے اندر پر محم سا مسکرایا۔ اس کی بھیگی آنکھیں اور اس کا تڑپنا اس کے جلتے دل کو سکون دے گیا تھا۔ ابرش کے اظہار کے بعد بھی اس کا تن من سلگ رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کی خطا معاف نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ اس نے اس کے جذبوں کے ساتھ ساتھ بھی اس کا مذاق بنوایا ہے۔ وہ اس کے لبوں سے کسی غیر کا نام سن نہیں سکتا۔ وہ کس طرح کسی اور کے لیے سچ سمجھ سکتی ہے، کسی اور کے لیے محبت کا اظہار کر سکتی ہے۔ وہ اسے احساس دلانا چاہتا تھا محبت میں سوچوں میں بھی بے وفائی کی گنجائش نہیں ہوتی، غلطی کی معافی ہوتی ہے، بے وفائی کی نہیں۔ تمہارے قریب آنے کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا جسم اب تمہارا نہیں، میری ملکیت ہے، اس لیے میں تمہیں اس میں خیانت کرنے نہیں دوں گا۔ زاران نے سپاٹ انداز میں کہتے اس کا گاؤن ریموو کیا۔ زاران! ابرش نے گلابی پڑتے اسے دیکھا۔ زاران کی انگلیاں سختی سے اس کے دل کے مقام پر چھو گئی تھی۔ ابرش نے تکلیف کے احساس سے اسے اپنی آنکھیں میچی۔ ابرش کا زخم بگڑ چکا تھا، اس نے بینڈیج اور آئنٹمنٹ لگانا چھوڑ دی تھی۔ اپنی عادت کے مطابق وہ غصے میں بار بار شاور لیتی تھی۔ بار بار گیلا ہونے کے باعث زخم خراب ہو رہا تھا۔ اوپر سے اس نے اپنا زخم اس کے سامنے ہی کھرچ ڈالا تھا۔ زاران نے تعصب سے اسے دیکھا۔ کیا ہے یہ سب؟ زاران نے اسے خشمگین نگاہوں سے گھورا۔ تمہیں کیا میں جیوں یا مروں؟ ابرش نے غصے سے خود کو اس کے کسار میں چھڑوایا۔ زاران نے کچھ پل اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد اپنی گرفت نرم کرتے اسے چھوڑ دیا۔ وہ اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھتی وہاں سے جانے لگی، مگر سسکاری بھرتی بیٹھ پر بیٹھی تھی۔ ٹوٹے ہوئے گلدان کی کرچی اس کے پیروں پہ چپ گئی تھی۔ زاران اس کے پیروں میں جھکتے پنجوں کے بل بیٹھا۔ ابرش زوروں قطار رو رہی تھی۔ کیوں رو رہی ہو اتنا؟ کوئی بھی حماقت کرنے سے پہلے سوچ لو، اتنے زخم ہی نہ سہنے پڑے تمہیں۔ زاران اس کے رونے پر جھنجھلایا۔ جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو صرف زخم ہی رہ گئے ہیں میرے حصے میں۔ کیا تھی میں زاران، تم نے مجھے کیا بنا دیا؟ ابرش نے اسے شکوہ کی نظروں سے دیکھتے اس کے ہاتھ جھٹکے تھے۔ ان زخموں کی وجہ سے کبھی نہیں، میں کبھی نہیں۔ تمہیں اپنا شوق ہے خود کو زخم دینے کا اور دوسروں کو بھی زخم دینے کا۔ زاران اس کا پاؤں سختی سے پکڑے اس میں کانچ بے رحمی سے کھینچ چکا تھا۔
ابرش کے منہ سے فلک شاف چیخ بلند ہوئی تھی۔ وہ کچھ پل زران کو ہچکیوں سے روتا دیکھتی رہی، پھر بیڈ پر اونھے منہ گر کر زوروں قطار رونے لگی۔ اس کے پاؤں سے خون بھل بھل کر بہتا رہا تھا، جسے زنان نے بھی اب سے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ زاران نے زمین سے اٹھتے ابرش کے بری طرح لرزتے وجود کو جبڑے بھیجتے دیکھا تھا۔ دوسرے پل وہ اس تک پہنچتے، اسے کندھے سے سیدھا کرتے اس پر مکمل حاوی ہوا تھا۔ ابرش سیدھی ہوتی اپنے آنسوؤں کے سے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھنے لگی، جیسے سرد نگاہوں سے نور رہا تھا۔ زاران اس کی دونوں ٹانگوں میں اپنی ٹانگوں میں بے رحمی سے لاغ کر چکا تھا۔ سفید بیڈ شیٹ ابرش کے پاؤں سے نکلتے خون کے داغدار ہو رہی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ میں نے تمہیں زخم دیے ہیں جتنے تم نے اس دل میں کچو کے لگائے ہیں، اس کا کوئی حساب نہیں۔ مسز زاران خانزادہ، زاران نے اس کی کلائیوں کو جکڑ اس کے چہرے پر اپنی تپش زدہ سانسیں بکھیرتے گرایا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ ابرش اس کے پہاڑ جیسے وجود کے نیچے پھڑ پڑا کر رہ گئی تھی۔ ہچکی لیتے پوچھا، آج تو میں یہی بتانے تمہارے قریب آیا ہوں، تم نے کیا کیا ہے؟ میں سارے حساب کتاب بے باک ہی کرنے آیا ہوں۔ کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے اس دن کہ میں بے رحم ہوں، میں وحشی ہوں۔ زاران اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے سر لہجے میں پوچھا، ہاں تم ہو وحشی مسٹر خانزادہ۔ ابرش چلائی، اگر میں وحشی ہوتا تو تمہیں اس بستر پر اچھی طرح اپنی وحشی ہونے کا ثبوت دیتا، لیکن لگتا ہے تمہیں آج بتانا پڑے گا۔ اگر مرد وحشت پر اتر آئے تو عورت کیسا محسوس کرتی ہے؟ زاران کہتے ہی اس کی بیوٹی بون میں اپنے دانت کاٹ گیا۔ زاران چھوڑو مجھے، ابرش اس کے حصار میں مچلتے ہوئے بولی۔ اس کی گرم سانسوں اور اس کے وحشی لمس سے وہ اندر تک سلگ اٹھی تھی۔ تم سے زعیم نے جو کہا تھا تم نے اس پر یقین کر لیا؟ ایک بار بھی سوچا کہ تمہاری ڈرنک میں گولیاں ملانے والا شخص زعیم ہی تو تھا؟ ہوا تو کیا عزت ہوتی اس سے نکاح کے بعد تمہاری؟ زاران نے غراتے ہوئے سوال کیا تو ابرش کی سختی اپنی کلائیوں پر محسوس کرتے ہوئے سسک کر رہ گئی۔ ہر بات پر عزت تذلیل کو بیچ میں لے آتی ہو۔ سوچا ایسے انسان کے پاس اس عورت کی کیا عزت ہوگی جو عورت کو اپنے مقصد کے لیے شادی سے پہلے استعمال کر کے اس کی آبرو لوٹنا چاہے۔ تمہیں اس کے ہاتھوں ذلیل ہونا گوارا تھا، مگر مجھ سے اپنی محبت سے نکاح کرنا گوارا نہ تھا۔ یہ کیسی محبت ہے تمہاری؟ تم کو محبت کا نام دیتی ہو؟ بلڈی محبت، بلڈی وومن۔ زاران اس کی آنکھوں میں دیکھتے زہر خند لہجے میں بولا۔ ابرش اس کی باتوں پر اپنی نگاہیں پھیر گئی۔ میں تمہیں لے کر حد سے زیادہ شدت پسند ہوں۔ میں اتنی محبت نہیں کرتا تم سے جتنا تمہیں لے کر شدت پسند ہوں۔ میں اپنی پسندیدہ چیزوں کی شیئرنگ برداشت نہیں کر سکتا تو تم محبت ہو میری، جنون ہو میرا، بھولو کیسے برداشت کرتا یہ سب کچھ؟ میری دلہن بن کر تم کسی اور کا اظہار محبت سن رہی تھی۔ زاران آنکھوں میں وحشت لیے چلایا، ماما میں کوئی چیز نہیں ہوں زاران۔ ابرش اس کی خون اتری آنکھوں میں دیکھ کر منمنائی، چیز نہیں ہو اس لیے اس روئے زمین پر تمہارا وجود ہے، ورنہ کب کا تمہیں میں زمین کے اندر پہنچا دیتا۔ زاران اب کی بار اس کا منہ دبوچ کیا تھا۔ تم نے مدہوشی میں مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا، مگر ہوش میں تم نے اسی محبت کی دھجیاں بکھیر دی۔ تم نے ایک بار بھی میرے متعلق نہیں سوچا کہ کیسا لگے گا مجھے؟ زاران نے کرب زدہ انداز میں سوال کرتے اس کے منہ پر اپنے آہنی ہاتھ کا دباؤ بڑھایا تھا۔ مارے تکلیف کے ابرش کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے۔ تم نے مجھے گن پوائنٹ پر اغوا کیا، عنایا کے سر بندوق رکھی تھی۔ تم جانتے تھے عنایا میں بستی جان ہے میری۔ ماما میں اپنے حواس میں نہیں تھی۔ اس کے آہنی ہاتھ کا دباؤ اپنے جبڑے پر بڑھتے دیکھ کر ابرش نے گھٹی گھٹی آواز میں بہتی آنکھوں سے شکوہ کیا۔ بے بسی اور درد کی شدت سے اس کی آنکھوں سے سیل رواں جاری ہوا۔ تمہیں اپنا بنانے کے لیے مجھے اس کی جان بھی لینی پڑتی تو میں وہ بھی لے لیتا۔ تم گن رکھنے کی بات کرتی ہو، وہ دھاڑا تھا۔ تم ایسے کیسے کہہ سکتے ہو؟ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ ابرش کے صدمے سے آواز گنگ ہوئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے بھی یقینی سے زاران کو دیکھ رہی تھی۔ زاران اس کا جبڑا پھوڑ چکا تھا، مگر وہ اس کے حصار میں ساکت تھی۔ میں ایسا ہی کر سکتا ہوں، تم صرف میری ہو، تمہیں کسی بھی قیمت پر زاران خانزادہ کی سادہ کسی اور کا ہونے نہیں دے سکتا۔ زاران سفاکیت سے بولا، تم نے بابرک کو مارا ہے، الزام میرے بھائی پر لگا دیا تاکہ تم اپنی ونی میں مجھے لے سکو۔ ماما میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ابرش بہتے اشکوں کے ساتھ بولتے رخ پلٹ گئی تھی۔ زاران اس کی ہچکولے لیتے وجود پر نظر ڈالتے اس کے اوپر سے اٹھتا بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا گیا تھا۔ وہ اس کی پشت
वो उसकी तरफ पुश किए सिसकियों से रो रही थी। ज़रान लब भीड़ से काफ़ी देर तक इसकी सिसकियां सुनता रहा। जब इसके रोने की रवानियत में कमी आई तो वो झुंझलाते हुए इसकी तरफ मुड़ा। ज़रान इसके कंधे पर हाथ रख के इसका रुख अपनी तरफ करते वजूद में भींच गया। अब्रिश ने इसके सीने पर पूरी कुव्वत से मुक्के बरसाते हुए इसे खुद से दूर करने की कोशिश की। ज़रान पहले से भी ज्यादा शिद्दत से इसे खुद में भींच गया था। छोड़ो मुझे। मिस्टर खानज़ादा अब्रिश की मजबूत बाहों पर में फड़फड़ा कर रह गई थी। बेबसी के एहसास से वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई। इसे यूं चिल्लाने पर ज़रान खानज़ादा का दिमाग मिनटों में गर्म हुआ था। अपनी आवाज नीचे रखो मेरे सामने अब्रिश। ज़रान इसे खुद में सख्ती से भींचते गर्ज उठा था। अब्रिश इसके गर्ज पर इसके हिसार में बुरी तरह कांप उठी। वो अपनी मजामत तर्क करते इसके सीने के साथ लिपटी बुरी तरह रो दी थी। वो काफी देर तक इसके सीने के साथ लिपटी रोती रही। आहिस्ता आहिस्ता इसकी सिसकियां मध्यम बढ़ना शुरू हो गई। ज़रान ने नरमी से इसे खुद से अलग किया था। इसका चेहरा देखकर वो गहरा सांस भर कर रह गया। आंखें सुर्ख सूजी हुई थी। लब काट काट कर इसने कर दिए थे। क्या हाल बना लिया है तुमने अपना? ज़हरान ने इसके आरस पर बहते आंसू साफ करते नर्म लहजे से कहा। आपने बनाया है मेरा ये हाल। ज़हरान के हिसार में शिकवा कुना लहजे में सस्ती भरते हुए कहा। ज़हरान के लबों को मध्यम से मुस्कुराहट ने छुआ था। वो सिर्फ इसके खौफ की वजह से इसे आप कहती थी। इसके गरजने पर वो इसके हिसार में साकत हुई थी। अब तमीज के दायरे में रहकर बात भी कर सकती थी। मैंने बाबर को नहीं मारा, ना ही मुझे पता है आहिल कहाँ है। ज़हरान ने इसकी कमर पर नरमी से हाथ फेरते हुए कहा। आपने कहा था कि आहिल आपके पास है। मामा मुझे धमकी दी थी। मैं ये निकाह नहीं करूंगी तो आप आहिल को मार देंगे। अब्रिश ने कहते बेयकीनी से ज़हरान की आंखों में देखा। वो सब मैंने झूठ कहा था। ज़हरान इसकी यकीन आंखों में देखते सपाट लहजे में गोया हुआ था। क्यों क्यों ज़हरान, आपने ये सब क्यों किया? क्यों मुझसे झूठ बोला? अगर मेरा भाई आपके पास नहीं है तो फिर कहाँ है? अब्रिश ने इसके सीने पर हाथ रखे बहते अश्कों से सवाल किए। वो अमेरिका में है। वो बिल्कुल ठीक है। ज़हरान ने कहा तो अब्रिश एक बार फिर से फूट फूट कर रो दी। मम्मा मैं कभी माफ नहीं करूंगी आपको। आपने मुझे धोखा दिया है। मुझे अपना बनाने के लिए मेरे रिश्तों को तकलीफ दी। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं आपकी मोहब्बत हूँ। हर बार मेरी तजलील करते हैं मम्मा, मुझे इस दिन आपने ठुकराया। मैं कभी माफ नहीं करूंगी आपको। अब्रिश इसकी आंखों में देखते अश्कबार लहजे में बोली। ज़हरान अब्रिश की बात सुनते इस पर झुका था। तुमने गलती नहीं की, गुनाह किया है जिसकी माफी मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। बस उसकी ब्राउन आंखों में आंखें गाड़े साथ लहजे में बोला। तुम इस दिन यही चाहती थी कि मैं तुमसे अपना हक ले लूं, मगर क्या तुमने इतना स्टेमिना है कि मुझे बर्दाश्त कर लो? ज़हरान ने आईब्रो झुकाए सवाल किया। अब्रिश ने इसके सवाल पर नासमझी से इसे देखा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मैं तुम्हारे करीब इस दिन क्यों नहीं आया। ज़हरान सपाट लहजे में कहता अब्रिश के लबों पर झुका था। ज़हरान का लम्स पूरी शिद्दत लिए हुए था। अब्रिश बुरी तरह मछली थी। उसकी कलाइयाँ जकड़े इसकी सांसों को कैद किए हुए था। अब्रिश बिन आग मछली की तरह तड़प उठी थी। इसके लम्स में आग बरसाता हुआ एक जुनून, एक तड़प थी। अब्रिश झुलस कर राख हो रही थी। ज़हरान बेरहम बना इसके होंठों पर झुके इसकी सांसों को इनहेल किए हुए था। अब्रिश का वजूद कुछ ही मिनटों में साकत हुआ था। ज़हरान अपने हल्क में खून का जायका और इसका वजूद साकत महसूस करते पीछे हुआ था। इसकी शिद्दत पर इसके आंखों से आंसू टूटकर रुख पर बिखरे थे। ज़हरान इसके आंसू पे उंगली के गोशों पर जितना इस्तेज़ाया मुस्कुराया। मेरे अंदर तुम्हारे लिए इससे कहीं ज्यादा गुस्सा है अब्रिश। तुम्हारे करीब आया तो तुम्हारे वजूद को रेजा रेजा कर दूंगा। तुमने मुझसे बेवफाई की है जो मैं कभी माफ नहीं कर सकता। अब तुम यहीं पर रहोगी इस हवेली में सिर्फ मेरी बनकर, मगर तुम्हारे करीब आऊंगा ये भूल जाओ। तुम अपने शौहर की मोहब्बत और इसकी कुर्बत कभी नहीं पा सकोगी। ज़हरान इसके लरसते वजूद पर कहर भरी नजर डालता कमरे से बाहर निकल गया था। अब्रिश रुख पलटे बुरी तरह से सकने लगी थी। तुम्हारा यही गुरूर मैं खाक में मिलाऊंगी। मिस्टर खानज़ादा, तुम मेरी बहुत तस्लील कर चुके हो, कभी अपने थप्पड़ों से कभी अपने लफ्जों से, मगर अब और नहीं। तुम देखना, तुम खुद मेरे करीब आओगे, फिर तुम्हारे ही अल्फाज में तुम्हारे मुंह पर मारूंगी। फिर इस दिन तुम मुझे रोंदो या रेजा रेजा कर दो, मुझे परवाह नहीं। अब्रिश ऊंधे मुंह सिसकते खुद से मुखातिब हुई। अरहाम रात गए कमरे में आया तो कमरे में साइड लैंप की मध्यम सी रोशनी जल रही थी। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। कमरा काफी गर्म था। सेंट्रल हीटर चल रहा था। अरहाम ने कमरे का हीटर ऑफ किया। वो भारी कदमों की दमक लिए बेड की जानिब बढ़ा था और बिना कंबल
کہ کافی گہری نیند میں محور تھی۔ ماتھے پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے نمودار تھے۔ بخار اترنے کے باعث اس کا پورا وجود پسینے میں تر تھا۔ وہ اسی بلیک ڈریس میں سو گئی تھی جو اس نے آج زیب تن کیا تھا، جس میں آج وہ اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر کر چکی تھی۔ یہ لباس اس کے مومی سانچے میں ڈھلے ہوئے وجود پر کافی جچ رہا تھا۔ وہ اس وقت بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ ارحام اس کے ہوش ربا سراپے سے نظریں چرا گیا تھا۔ حق ملکیت کا احساس اس پر خماری طاری کر رہا تھا۔ یہ احساس کافی فرحت بخش تھا۔ وہ اتنا خوبصورت وجود صرف اس کا ہے۔ سامنے لیٹے پری پیکر وجود کو دیکھتے اس کے اندر ایک یہی جذبہ اٹھ کر آتا تھا، وہ حق ملکیت کے وہ سر سے پیر تک صرف اس کی ہے۔ ارحام نے بے اختیاری میں اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ اس کی پیشانی ٹھنڈی تھی۔ اس کے چہرے پر آئے ہوئے بالوں کو نرمی سے پیچھے کر دے، اس کے سراپے پر گہری اور گرم نظر ڈالتا واش روم میں گھس گیا تھا۔ گرم پانی سے شاور لے کر وہ اپنی تھکن اتارنے لگا، جو حور کو دیکھ کر کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ وہ گلاس کیبن کے ساتھ سر ٹکائے ہوئے تھا۔ شاور سے گرتی بوچھاڑ اس کے برہنہ سینے پر پھسل رہی تھی۔ ارحام کی نگاہوں میں آج ایک منظر جم کر رہ گیا تھا۔ وہ اس کا ڈرا سہما وجود۔ جب اس نے اسے کمرے میں لا کر پٹکا تھا، اس کانچ جیسی کرسٹل آنکھیں جن میں ارحام خان زادہ کو اپنا دل کچھ پلوں کے لیے ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا، وہ اپنی گلابی ہوتی آنکھیں اس پر گاڑے معصومیت سے لرزتے ہوئے اسے ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ مردانے میں آج جتنی دیر بیٹھا رہا، حور کا سہما ہوا روپ، اس کا بخار میں لرزتا وجود اس کی نظروں کے سامنے رہا۔ وہ وہاں ہو کر بھی نہیں تھا۔ اپنی اس کیفیت سے وہ جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ نفرت وہ ابھی اس کی شدود و مت سے کرتا تھا، مگر اس کے ہی وجود کو پانے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ گل کے ساتھ ان 5 سالوں میں وہ کبھی اس کے لیے ایسے نہیں تڑپا تھا، اس لیے وہ کافی دیر سے کمرے میں آیا تھا۔ اپنا غصہ جھنجھلاہٹ وہ مردانے میں موجود سگریٹ پی کر اتارتا رہا۔ اس کے قریب اب جانا اس مردانہ انا کو ٹھیس پہنچانے کے مترادف تھا، مگر اس کے رگ و روپے میں بے چنیاں سی دوڑ رہی تھی۔ رخ و جان اس کی قربت پانے کو مچل رہا تھا۔ گل سے طلاق کے بعد وہ جب بھی اس کے قریب گیا، اپنا غم غلط کرنے اس پر اپنا غصہ اتارنے یا پھر اپنی ضرورت پوری کرنے، مگر وہ اس کی ضرورت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا سکون بھی بن گئی تھی۔ اس کی بے پناہ خوبصورتی اور کم عمری ارحام خان زادہ کو اپنی طرف بری طرح کھینچ چکی تھی۔ وہ جتنے دن اسلام آباد رہا، اس کا غصہ حور پر بڑھتا ہی گیا۔ اس دن اس کا خود سے دور کرنا پسند نہیں آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ٹھہری نفرت وہ نہیں جانتا تھا، مگر آنکھوں میں ڈر دیکھنا تو گوارا تھا، مگر نفرت نہیں۔ یہی بات بہت بری طرح چبھی تھی۔ ارحام خان زادہ کافی دیر تک گرم پانی سے شاور لے کر اپنے سینے کی کھولن کم کرتا رہا۔ وہ بلیک ٹراؤزر بلیک ہی ٹی شرٹ پہن کر اپنے گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتا باہر آیا۔ حور پر ایک بھی نظر ڈالے بغیر سائڈ ٹیبل سے سگریٹ کی ڈبی اور لائٹر نکال کر باہر ٹیرس کی طرف بڑھ گیا۔ شدید قہر برساتی سردی ہڈیوں کے اندر گھس رہی تھی، مگر وہ بے حس بنا کھڑا تھا۔ دل و دماغ متضاد کیفیت میں گرا تھا۔ جس دن اس کی بیٹی سے دور ہوئی تھی، وہ حقیقی سکون کو ترس گیا تھا۔ آج ہی اسے پتا چلا تھا کہ پریزے یہاں پاکستان میں ہی ہے۔ وہ بالکل سیف ہے، مگر کہاں ہے وہ ابھی تک معلوم نہ کر سکا تھا، کیونکہ پریزے کی رہائش بار بار بدل لی جاتی تھی۔ شاہ نواز کھلم کھلا دشمنی پر اتر آیا تھا۔ پریزے کہاں ہے؟ کچھ دن پہلے دریاب نے اسے ساری انفارمیشن دے دی تھی، مگر وہ جب اس مقام پر پہنچا تو اسے پتا چلا پریزے کو یہاں سے بھی کہیں اور منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ ساری انفارمیشن شاہ نواز نے خود جان بوجھ کر دریاب خان کو پہنچائی تھی، کیونکہ وہ اسے وہاں بلوا کر اسے جان سے مارنا چاہتا تھا۔ وہ جب دریا خان کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچا تو اس پر شاہ نواز کے بندوں نے فائر کیے تھے۔ وہ تو بضد شکر تھا وہ اپنے گارڈز کے ہمراہ گیا تھا۔ آج اسلام آباد سے یہاں آتے ہوئے بھی اس کی گاڑی پر فائر کیے گئے تھے۔ شاہ نواز کا مقصد صرف اسے جان سے مارنا تھا، مگر پریزے نے اس کے ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ ایک مرتبہ پریزے اس کے پاس آ جاتی، وہ خود شاہ نواز کو جان سے مارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ارحام خان زادہ سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑتا اپنے دل میں اٹھتے درد پر قابو پانے لگا۔ پریزے کی یاد نے بہت بری طرح دل و دماغ پر حملہ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اندر سوئے ہوئے وجود پر اس کا غصہ اشتعال بڑھا تھا۔ اگر وہ سب کچھ نہ ہوتا تو آج اس کی بیٹی اس کے ساتھ ہوتی۔ اگر وہ اپنی جان سے زیادہ کسی سے محبت کرتا تو صرف پریزے تھی۔ اندر سویا وجود اس کی ضرورت ہو سکتا تھا، مگر وہ کبھی اس کی محبت نہیں ہو سکتی تھی۔ سگریٹ زمین پر پھینکتے اسے جوتے سے نیچے مسلتے ہوئے وہ کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ بیڈ کی طرف بڑھتے ہور پر بنا کوئی نظر ڈالے بیڈ پر لیٹ کر ایک بازو آنکھوں پر رکھے
आंखों पर रखे आंखें मूंदे सोने की कोशिश करने लगा। नींद आंखों से कोसों दूर थी। पास लेटे मखमली वजूद की मध्यम सी सांसें इसे बेचैन कर रही थी। वो यूं ही आंखों पर बाजू रखे चित लेटा रहा था। जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी वैसे वैसे सर्दी की शिद्दत बढ़ रही थी। कमरे का हीटर ऑफ था, इसलिए कमरे का दर्जा हरारत भी कम हो गया था। वो नींद में कंबल को तलाशते सर्दी से ठिठुरते इसके वजूद में घुसने की कोशिश कर रही थी। वो इसके करीब होते इसके साथ लिपट गई। अरहाम खान ज़ादा के सीने का हिस्सा बनी वो अपनी नाजुकी का इसे भरपूर एहसास दिला चुकी थी। अरहाम खान ज़ादा के बदन में करंट सा दौड़ा था। वह आंखों से बाजू हटाए इसे देखने लगा, जिसके सीने पर सर रखे इसके गिर्द अपना बाजू सख्ती से लपेटे हुए थी। अपनी दाएं टांग भी वो इसके ऊपर रखे हुए थी। ये पहली मर्तबा था वो खुद इसके करीब आई थी। अरहाम खान ज़्यादा कमरे में फैली मध्यम सी रोशनी में इसके चेहरे को देखने लगा। जहाँ सिर्फ मासूमियत थी, वो बेख्तियारी में नरमी से इसके गुलाब से गालों पर अपने हाथ की पुष्ट फेरते इसके नर्म नाजुक गाल की नरमाहटें महसूस करने लगा। अरहाम खान ज़्यादा इसके कमर में हाथ सख्ती से डाले इसे मजीद अपने करीब कर गया था। अब वो मजीद इससे खुद दूर नहीं रह सकता था। इसे खुद से लिपटाए इसकी नाजुकी महसूस करने लगा। वो नींद में हल्का सा कसमसाई थी। इसकी सख्ती पर वो नींद में ही इसे खुद से दूर करने लगी, जो अरहाम खान ज़्यादा से बर्दाश्त नहीं हुआ था। वो इस पर झुकते इस पर मुकम्मल तौर पर हावी हुआ था। इसके गुलाबी लबों पर झुकते वो इसकी सांसें इनहेल कर गया था। उनकी आंख इसके बेरहम लम्स पर खुली थी। तड़प कर अरहाम खान ज़्यादा को दूर करना चाहा कि वो इसकी कलाइयाँ लॉक करते इस पर मुकम्मल तौर पर अपनी दस्तरस जमा गया था। वो कतरा कतरा इसकी सांसों को पीता मुकम्मल मदहोश था। एक हाथ से इसकी कलाइयाँ जकड़े, दूसरे हाथ से वो इस पर मुकम्मल बना अपना हाथ हक जताए इससे बावर करवा रहा था। वह इसके जिस्मो जान पर इससे कहीं ज्यादा हक रखता है और इसकी गिरफ्त में मचलते हुए साकत हुई। वो बेरहम बिना इसके साकत वजूद से सांसें चुराते अपना गुस्सा इश्तियाल इसके नाजुक लबों पर उतारता रहा, जो इसके इस दिन इसके दूर छिटकने पर इसे रफ़्फ़ों पे इस्तराहत था। इसके नाजुक लबों पर कयामत दुढ़ाने के बाद तो इसके नाजुक होंठ गुलाब की तरह सुर्ख थे। अरहाम खान ज़ादा की नजरें इसके लबों से होती इसकी क्रिस्टल ब्राउन आंखों पर जा ठहरी थी, जहाँ खौफ और पानी बैक वक्त चेहरे मजीद हसीन बना चुका था। अरहाम का दिल जोरों से धड़का था। वो हिरने की मानन सहमी सी मालूम हो रही थी और आंखों में नमी और खौफ लिए इसे देख रही थी। अरहाम के इसके आरस पर नरमी से अपनी उंगलियां फेरते इसकी आंखों में देख रहा था। वो अपनी सुर्ख मखमूर निगाहें होर पर गाड़े हुए था। वो होर की आंखों में लाशऊरी तौर पर वो जज्बा ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जो इस दिन इसके अंदर एक लावा सा दहका चुका था। हूर की आंखों में इस वक्त से नमी और वही खौफ दिखाई दिया जो निकाह के बाद दिखाई दिया था। अरहाम के अंदर की मर्दाना हिस्स को तस्कीन सी पहुंची थी। लबों पर महम से मुस्कुराहट छाए थे। इस लड़की के चेहरे और आंखों में ठहरा खौफ इसे एहसास दिलाता था कि वो इसे अताब का निशाना बनते इसके बदले की हिस्स को तस्कीन पहुंचा रही है। अरहाम इसकी गर्दन पर झुलसते अपना लम्स बिखेरते इसे पूरी तरह से खुद में समा चुका था। कमरे में गूंजती मध्यम सिसकियां अरहाम खानजादा को पुरसुकून सी कर रही थी। वो मजीद शिद्दत से अपनी शिद्दतें इस पर निछावर करने लगा। असफन यार कमरे में आया तो आबिर कमरे में कहीं नहीं थी। वो सख्ती से अपनी मुठियां दबोच गया था। बस की इजाजत से कमरे से कैसे निकल सकती है। वो अपने होंठ बीच से सीढ़ियां उतरते नीचे आया। आबिर! असफन यार खान हलक के बल धाड़ा था। असफन की धाड़ पर अमीना खानम अपने कमरे से सीने पर हाथ रखे दहलते हुए बाहर आई। असफन बेटा क्या हुआ है? अमीना खानम ने असफन के इश्तियाल ज़दा चेहरे को देखते पूछा। आबिर कहाँ है? असफन ने दरजदगी से पूछा। तो सुबह से किचन में है। अमीना खानम ने इसके माथे पर सिलवटों का जाल देखते आहिस्तगी से बताया तो वो तेज तेज कदम उठाता किचन की तरफ बढ़ गया। अमीना खानम असफन के तेवर देखते खुद पर काबू पाए जनान खाने के सोफे पर बैठ गई थी। असफन और रोजीना खानम का रवैया आबिर के साथ काफ़ी हद तक अमेज व सख्त था। असफन के निकाह के बाद वो आबिर को जैसे अपना गुलाम ही समझ बैठी थी। आबिर को वो सारा दिन जरार दराज एक कान जोरो सारा दिन जरा दजा से काम लिए दौड़ाती फिरती थी। अमीना खानम ने असफन यार खान की चौड़ी पुश्त को देखा। वो तेजी से कदम उठाते किचन की तरफ बढ़ रहा था।
کچن کے دروازے کے بیچ اس کے قدم ٹھہرے تھے۔ حویلی کا بڑا شاندار کچن بکھرا تھا، چولہے پر بڑے بڑے پتیلے چڑھے تھے، ساتھ میں کٹنگ بورڈ، ڈھیر ساری سبزیاں کٹی ہوئی تھی، سنک میں برتنوں کا انبار تھا۔ وہ کالج یونیفارم میں ملبوس سفید دوپٹہ گلے میں ڈالے کام کر رہی تھی، بالوں کو کیچڑ میں مقید کیے جوڑے کی طرح لپیٹا ہوا تھا، کچھ لٹیں اس کے سبھی چہرے پر بکھری تھی۔ وہ پرات میں ڈھیر سارے آٹا ڈالے گوندھ رہی تھی، جنہیں وہ آٹا گوندتے ہوئے الٹے ہاتھ سے بار بار پیچھے کر رہی تھی، جس کے چکر میں بہت سارا آٹا اس کے گالوں پر بھی لگ چکا تھا۔ حسن یار خان اس کے خوبصورت سراپے کو دیکھتا اس کی طرف بڑھا، اسے بازو سے کھینچ کر اپنے مقابل کیا۔ وہ اس کے کشادہ سینے سے آن ٹکرائی تھی، آٹے میں لٹے ہوئے ہاتھوں نے اسفن یار خان کی بلیک شرٹ پر داغ چھوڑ دیے تھے۔ وہ حیرانگی سے اسفن یار خان کی نیلی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جہاں شدید غصہ اشتعال تھا۔ کیا کر رہی ہو یہاں پر؟ میں نے تمہیں کمرے سے باہر نکلنے کو منع کیا تھا۔ وہ اس بار اس کا بازو دبوچے گھرایا۔ یا آپ اپنی مورے سے پوچھیں میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ عابر اس کے حصار سے نکلتی ہوئی مدھم لہجے میں بولی۔ ہیزل گرے آنکھوں میں نمی تھی، چہرے پر شدید تکان بھی تھی جو صاف ظاہر ہوئی تھی۔ عابر اپنے ہاتھ سنک پر لگے نلکے سے اچھی طرح دھونے کے بعد کٹنگ بورڈ پر پیاز کاٹنے لگی۔ وہ اپنی آنکھوں سے نکلتے آنسو بار بار ہاتھ کی پشت سے بے دردی سے صاف کرتی جا رہی تھی۔ پیاز کاٹتے ہوئے وہ اس پر جتا رہی تھی کہ یہ آنسو نہیں ہے۔ یہ پہلی مرتبہ تھا وہ عابر کو یوں روتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ کیا کہا ہے مورے نے؟ حسن یار خان نے اسے ایسے روتے دیکھ سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ عابر بنا کوئی جواب دیے اپنا کام کرتی رہی۔ شفاف عارض پر آنسو شدمت سے جاری تھے۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔ حسن یار خان کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ میں کالج جانے کے لیے تیار ہو کر نیچے آئی تھی، انہوں نے منع کر دیا کہ میں کالج نہیں جا سکتی۔ آپ کے دوستوں کی دعوت ہے جس کا سارا انتظام انہوں نے مجھ سے کرنے کو کہا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے کسی بھی ملازمہ کو میری مدد کرنے کو منع کر دیا۔ عابر نے بھیگے لہجے میں حسن یار کو بتانے کا انداز شکایت کرنے کا سا تھا۔ اسفل نے آئی برو چکائے اسے دیکھا۔ تم مجھ سے میری مورے کی شکایت کر رہی ہو؟ اسفل نے اسے زائیہ لہجے میں سوال کیا۔ میں کیوں کرنے لگی آپ سے آپ کی مورے کی شکایت؟ عابر اسفل یار کے لہجے میں درشتگی سے سرد پن محسوس کرتے مدھم سے لہجے میں بولی۔ ایسا سوچنا بھی مت، کیونکہ میں اپنی مورے کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتا۔ ان کی ہر بات ماننا تم پر فرض ہے۔ میں کبھی بھی تمہاری کوئی شکایت نہ سنوں۔ اسفل نے رشت لہجے میں اسے تنبیہ کی تھی۔ جی، عابر نے سپاٹ لہجے میں کہتے پتیلے کا ڈھکن اٹھایا تھا۔ گرم گرم بھاپ اس کے ہاتھ کو جلا گئی تھی، ڈھکن ہاتھ سے چھوٹ کر گرا تھا۔ وہ ہاتھ پکڑے شلف کے ساتھ لگے بری طرح رونے لگی تھی۔ اسفند اس کے رونے پر چڑھا تھا۔ وہ تو اسے بہت بہادر سمجھتا تھا، مگر کچن کا ذرا سا کام کرنے پر وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ میں تمہیں تو بہت بہادر سمجھتا تھا، ذرا سا کام کرنے پر تم بچوں کی طرح رو رہی ہو۔ اسفند یار خان اس کے یوں رونے پر جھنجھلاتے ہوئے بولا، یہ ذرا سا کام نہیں ہے، اتنی بڑی دعوت کا انتظام آج سے پہلے گھر میں پر کبھی نہیں کیا گیا۔ اگر گھر میں کرنا بھی پڑ جائے تو درجنوں ملازموں کی مدد درکار ہوتی ہے، مگر انہوں نے سب کو میری مدد کرنے سے منع کر دیا۔ رات سے پہلے یہ سب تیار کرنا ہے، اب بتائیں آپ یہ سب کیسے تیار ہوگا؟ عابر نے شبنمی لہجے میں استفسار کیا۔ وہ کیوں ایسا کریں گی؟ حسن یار خان نے الجھن بھرے لہجے میں سوال کیا۔ حسن یار خان کے لہجے میں حیرانگی بجا تھی، کیونکہ یہ دعوت بہت بڑی تھی، صرف اس کے دوست ہی نہیں بہت سارے عزیز و اقارب بھی تھے، مہمان خواتین بھی تھی۔ یہ سچ تھا، دعوت کھانا تیار کرنے کے لیے بہت سارے ملازموں کی مدد درکار تھی۔ عابر اکیلے یہ سب نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ مجھے آپ کی بیوی ہونے کی سزا دینا چاہتی ہیں۔ عابر نے حسن یار خان کو دیکھتے بھیگے لہجے میں جواب دیا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری خاطر اپنی مورے سے سوال جواب کروں گا؟ وہ اتنا رونا کیوں آ رہا ہے تمہیں؟ تم کوئی انوکھا کام تو نہیں کر رہی؟ یہ کچن کا کام سنبھالنا عورتوں کا ہی کام ہوتا ہے، اتنا سا کام کرنے پر تمہاری جان نکل رہی ہے۔ حسن یار خان شفقت سے بولا۔ عابر گہرا سانس بھرتے اپنے جلے ہوئے ہاتھ کو دیکھتے رخ موڑ گئی تھی۔ وہ شکوہ بھی آخر کس سے کر رہی تھی؟ حویلی کے مرد شفاق تھے، وہ شاید اپنی ماں بہن کے لیے بہت نرم ہو سکتے تھے، مگر اپنی بیویوں کے لیے نہیں، پھر چاہے وہ ارحام خان زادہ ہو یا پھر زران خان زادہ۔ عابر اپنی آنکھیں بے دردی سے رگڑتے اسٹوو پر چڑھے بڑے بڑے پتیلوں کو دیکھنے لگی۔ ابھی کتنی ہی ڈشز اسے تیار کرنی تھی، یہاں تک کہ روزینہ خانم نے دعوت کے لیے روٹیاں بھی اسے تیار کرنے کو کہا۔ ویسے سچ میں تمہارے رونے پر حیران ہوں۔ جس عابر خانم کا میں نے پہلی رات روپ دیکھا تھا، وہ عابر تو اس عابر سے بہت مختلف تھی۔ یہ عابر تو بہت بے بس، بہت لاچار دکھ رہی ہے۔ اسفن
اس کی پشت پر گہری نظر جمائے سے زائیہ انداز میں بولا، میں رو نہیں رہی اسفن، میں نے آپ کی مورے سے کہا مجھے کالج جانے دے، میں واپسی پر آ کر کام کر لوں گی، مگر انہوں نے مجھے کالج جانے سے منع کر دیا کہ میری شادی کو ابھی دن ہی کتنے ہوئے، اس لیے میں 1 مہینے سے پہلے کالج نہیں جا سکتی۔ شادی کی وجہ سے میری پڑھائی آگے بہت متاثر ہوئی ہے۔ آج میرا کالج میں ٹیسٹ تھا، نیکسٹ منتھ میرے پیپرز ہیں، اگر میں کالج نہیں جاؤں گی تو پیپرز کیسے دوں گی؟ ابھی میرا بے تحاشا روتے ہوئے اپنے آنسو دوپٹے سے صاف کر رہی تھی۔ کیا پڑھتی ہو؟ اسفند اس کے بے تحاشا رونے پر چونکا تھا۔ اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ پڑھائی کو لے کر بہت سیریس اور حساس ہے۔ BA پارٹ 1 میں ہوں، ہیزل نے آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتے جواب دیا۔ مورے نے کہا، جو کہا ہے وہی کرو، مجھے شکایت کا کوئی موقع نہ ملے۔ اسفند نے اس کے قریب ہوتے اسے بازو سے جکڑے اس کا رخ پلٹے اسے شیلف سے لگاتے سخت الفاظ میں باور کروایا تھا، میں پوری کوشش کروں گی انہیں شکایت کا کوئی موقع نہ ملے، مگر میں اپنی پڑھائی کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گی۔ عابر نے اسفند یار خان کی آنکھوں میں دیکھتے اٹل لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ اسفند یار خان کے لبوں پر استزائیہ مسکراہٹ چھائی تھی۔ تم تو ایسے بات کر رہی ہو جیسے تم ڈاکٹر بن رہی ہو، BA ہی تو کر رہی ہو تم۔ اسفند استزائیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے دل جنانے والے انداز میں بولا، ڈاکٹر بھی بن جاتی اگر آپ کا بھائی میرے راستے میں کانٹے نہ بچھاتا۔ عابر اسے خود سے دور کرتے چٹکتے ہوئے بولی۔ عابر کی بات پر اسفند یار خان کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی، اس کے بازو پر وہ سختی سے اپنی انگلیاں گاڑ گیا تھا۔ عابر اس کی سختی پر مچل اٹھی تھی، ہیزل کی آنکھوں پر خمدار بھیگی پلکیں مزید نم ہوئی تھی۔ کانٹے کیا ہوتے ہیں یہ میں تمہیں بتاؤں گا، آج کے بعد تمہارا کالج جانا بند، تم اس حویلی سے قدم بھی باہر نہیں نکالو گی۔ اسفند نے اسے خود سے بے دردی سے دور جھٹکا تو وہ کاؤنٹر سلیو کے ساتھ آ لگی تھی۔ کمر میں شدید درد کی سرایت کیا تھا، وہ کمرے میں اٹھتا دودلب دانتوں تلے پیوست کیے برداشت کر رہی تھی۔ آپ ایسے نہیں کر سکتے، میں کسی قیمت آپ کا یہ حکم ماننے کو نہیں مانوں گی۔ عابر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی گرائی تھی۔ اسفند عابر کو چند لمحے دیکھتا رہا، پھر گہرا مسکرا دیا۔ تم مانو گی، ہر حال میں مانو گی، کیونکہ میں تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، چھوڑوں گا۔ تمہیں میری بات ماننے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہوگا۔ اس بار تو سزا بہت کم ہوگی، لیکن آئندہ میرے کسی فیصلے سے انحراف کیا سزا بہت سخت ہوگی۔ اسفند یار خان ایک لفظ چباتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ وائٹ کلر کے ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس تھی، جس پر بڑا سا دوپٹہ گلے میں ڈال رکھا تھا۔ وہ ہونٹوں پر لپسٹک لگا رہی تھی جب ارحام سفید شلوار قمیض پہنے کندھوں پر آف وائٹ شال اوڑھے ڈریسنگ روم سے باہر آیا تھا۔ تیار ہو تم؟ ارحام نے گہری نظر اس پر ڈالی تھی جو سفید رنگ میں دمک رہی تھی، ہونٹوں پر ریڈ کلر کی لپسٹک لگا رکھی تھی۔ ارحام کو خود کو گہری نظروں سے دیکھتا پا کر وہ سرخ پڑی تھی۔ ہور نے بنا کوئی جواب دیے بیڈ پر پڑی چادر سے خود کو اچھی طرح ڈھانپا، وہ اس کی چادر سے نکاب کرنے لگی تھی جب ارحام نے اس کی کلائی پکڑے خود کے قریب کرتے اس کی نازک کمر میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اس کے حصار میں نظریں جھکا گئی تھی۔ رات اس کا شدت سے بھرا انداز یاد آیا تھا، بخار میں بھی اس نے بنا اس پر کوئی رحم کھائے اپنا پورا حق وصولا تھا۔ یہ اتنی تیز لپسٹک کس خوشی میں لگائی ہے؟ ارحام نے سرد لہجے میں پوچھا۔ سرخ لپسٹک تو اس کے یاقوتی ہونٹوں پر بہت دلکش لگ رہی تھی، مگر ارحام خان زادہ کو کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ اس کا زیادہ بننا سنورنا اسے پسند نہیں تھا، وہ گل کے معاملے میں ایسا نہیں تھا، اس پر کبھی اس نے اتنی روک ٹوک نہیں کی تھی، مگر ہور کو زیادہ بننا سنورنا دیکھ کر وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ صاف کرو اس لپسٹک کو، آئندہ میں تمہارے ہونٹوں پر اتنا گہرا رنگ نہ دیکھوں، ارحام نے سرد انداز میں حکم دیا، اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس سے دور ہوئی تھی۔ ٹشو پیپر سے اچھی طرح لپسٹک صاف کی، چادر سے اچھی طرح اپنا چہرہ ڈھکا۔ ارحام اسے ایک نظر دیکھتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا اور گہرا سانس لیتے اس کی تقلید میں باہر کی جانب بڑھی۔ ارحام اور ہور حاکم خان کی بڑی سی شاندار حویلی میں داخل ہوئے تھے۔ انٹرس پر ہی حیدر خان اور حاکم خان ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اور گھر کی ایک ملازمہ کے ہمراہ زنان خانے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ حیدر خان اور حاکم خان بہت خوش اسلوبی سے ارحام خان زادہ سے ملے تھے اور ارحام خان زادہ کو لیے حویلی کے مردانے کی طرف بڑھے۔ مردانے کی بڑی سی شاندار اور جدید بیٹھک میں داخل ہوتے ارحام خان زادہ چونکا تھا۔ بیٹھک میں ایک صوفے پر ساحر خان زادہ اپنی شاندار اور سحر انگیز پرسنالٹی کے ساتھ براجمان تھا۔ بلیک پینٹ پر بلیک شرٹ پہنے ہوئے تھا، شرٹ کی آستینیں کوہنی تک فولڈ کی ہوئی تھی۔ ارحام کو دیکھتا وہ مسکراتے ہوئے صوفے سے اٹھا، مسکرانے پر اس کے گال پر ننھا سا دلکش گڑھا بھر کر معدوم ہوا تھا۔ السلام علیکم، ساحر خان زادہ نے کھڑے ہوتے ارحام سے مصافحہ کیا۔
واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز. مجھے یقین نہیں آ رہا ہم پھر سے مل رہے ہیں. ارحام خان زادہ ساحر خان زادہ کو دیکھتے خوشگواری سے مسکرایا. آپ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ حیدر نے حیرانگی سے پوچھا. حیدر لالا، ارحام خان زادہ اتنے بڑے بزنس مین ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے بزنس کی دنیا میں ان سے ملاقات نہ ہو؟ ایک پارٹی میں میری ملاقات ہوئی تھی، ساحر خان زادہ نے مسکراتے ہوئے بتایا. مجھے لگا ارحام بھی تمہارے مداحوں میں سے ایک ہے. حیدر خان نے ہکار بھرتے ہوئے ساحر خان کو مسکراتے ہوئے دیکھا. مجھے اس بات پر کافی افسوس ہے کہ میں نے ان سے آج تک کوئی گانا نہیں سنا. ارحام کی بات پر ساحر خان نے برجستہ کہکا لگایا. مجھے اس بات کی کافی خوشی ہے آپ نے آج تک میرا گانا نہیں سنا. میں نہیں چاہتا میرے مداحوں میں ایک اور مداح کا اضافہ ہو. اب کی بار کہکا ارحام خان نے لگایا تھا. ارحام، یہ میرا بھائی ہے. ساحر بالکل میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح، بلکہ میرا بھائی ہی ہے. حیدر خان نے آگے بڑھتے ہوئے ساحر خان کا متعارف کروایا. حیدر خان کی آنکھوں میں ساحر کے لیے ڈھیروں محبت تھی. بیٹھو ارحام، حاکم خان سنجیدگی سے کہتے ہوئے صوفے پر بیٹھے. ارحام حاکم خان کے لہجے کی سنجیدگی پر ٹھٹکا تھا. وہ باہر جتنے خوشگواری سے ملے تھے، ڈائننگ روم میں قدم رکھتے ہی ان کے نقوش تن گئے تھے. ساحر خان کو دیکھتے ہی ان کے چہرے کے تاثرات سرد و درد سپاٹ ہوئے تھے. ارحام خاموشی سے صوفے پر بیٹھا تو سبھی اس کی تقلید میں صوفے پر بیٹھے تھے. ارحام بیٹا، اس دن تم سے ملاقات نہیں ہو سکی. ہم نے تمہارے داجی سے تمہاری بہن فرشتے کا ہاتھ مانگا تھا. انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر انہوں نے کہا کہ آخری فیصلہ تمہارا ہی ہوگا. حاکم خان نے سنجیدگی سے بات شروع کی. داجی کے فیصلے کے آگے اعتراض کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ اگر وہ اس رشتے کے لیے حامی بھر چکے ہیں، مجھے بھی یہ رشتہ قبول ہے. تھوڑے بہت دل میں خدشات ہیں. آج آپ سب سے مل کر وہ بھی دور ہوں گے. یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی. میری بہن کا نصیب آپ جیسے خاندان اور حیدر خان جیسے اچھے انسان سے جڑے گا. ارحام نے جواباً مسکراتے ہوئے کہا تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی. حیدر خان، جو آکسفرڈ شلوار قمیض میں ملبوس تھا، جس پر براؤن مردانہ شال کندھوں پر ڈال رکھی تھی، صوفے پر اطمینان سے یکدم ٹیک لگا گیا. تراش شدہ مونچھوں تلے نابیل گہرا مسکرائے تھے. مسٹر ارحام، میرے حیدر لالا جیسا انسان پوری دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا. واقعی میں آپ کا خاندان خوش قسمت ہے. ساحر خان زادہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو حیدر خان کا جی دار کہکا بیٹھک کے دیواروں سے ٹکرایا تھا. میں نے آج ساحر کو انوائٹ ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری تعریف کر سکے. حیدر خان نے ساحر کو دیکھتے شرارتی لہجے میں کہا تو ساحر خان کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی. ارحام بھی مدھم سا مسکرایا تھا. ملازم نے کھانا لگنے کی اطلاع دی تو سب ڈائننگ روم کی طرف بڑھ گئے. ارحام ڈنر کرنے کے بعد حویلی کے لان میں ساحر خان زادہ کو کھڑا دیکھ کر چلا آیا. وہ بلیک لیدر جیکٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے کھڑا تھا. ارحام نے کے پکارنے پر وہ اپنی سوچوں کی دنیا سے باہر آئے. ارحام خان زادہ کو دیکھتا وہ گہرا مسکرایا تھا. جن کے ہونٹوں پر وہ مسکراہٹ وہ دل میں بہت بڑا پہاڑ کی طرح غم چھپائے ہوتے ہیں، یہ آپ کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے. ارحام نے ساحر کے مسکراتے چہرے کو دیکھتے کہا، مگر مجھے اپنے غموں کا اشتہار لگانا پسند نہیں. یقیناً آپ نے میرے بارے میں کچھ نہ کچھ تو سنا ہوگا. ان باتوں پر یقین مت کیجیے. میڈیا میرے متعلق کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا ہے، آخر انہیں بھی تو اپنی TRP پڑھانی ہوتی ہے. ساحر نے کے اناوی لبوں پر ابھی مسکراہٹ تھی، مگر گرین آنکھوں میں نمی تھی، جو ارحام خان زادہ نے اندر بیٹھے بھی محسوس کی تھی. میں میڈیا کی نہیں، آپ کی آنکھوں کی بات کر رہا ہوں، جہاں سب دکھائی دے رہا ہے. آپ کی مسکراہٹ میں آپ کی آنکھیں آپ کا ساتھ نہیں دیتی. ارحام خان کی بات پر ساحر خان کا دلکش کہکا گونجا. ارحام اس کہکے کو سنتا مسکرایا. آج اس بات پر یقین ہوا تھا، زیادہ ہنسنے والے چہروں کے پیچھے غم کی گہری سیاہی ہوتی ہے. ساحر خان کی بات پہ بات کہکا لگانے سے یہ اندازہ ہوتا تھا. دکھائی بھی کیوں دے یہ مسکراہٹ، میری آنکھوں میں وہ عکس بن کر رہتی ہے. ساحر خان نے اپنی پاکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مہم سا مسکراتے ہوئے کہا، جس سے محبت کی جائے اتنی آسانی سے چھوڑا نہیں جاتا. آپ کو دیکھ کر لگتا ہے وہ آپ کی محبت ہی نہیں، آپ کا عشق بھی تھی. چلیے باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں. چلیں جی، اللہ حافظ.